اب جب کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپریشن منطقی انجام کو پہنچ گیا ہے، لیکن اگر ہم صورتحال دیکھیں تو پاکستان کو چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی ایک اور نئی جنگ میں دھکیلنے کی پوری سازش تیار کی گئی ہے۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان مکمل طور پر ایک نئی جنگ کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس اپنی کیپیبلٹیز ہے، سارا کچھ ہے، اور یہ ہم اس کو ایک فل فلیش فرنٹ بالکل نہیں مانتے ہیں، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک آدھا فرنٹ ہے، اور لیکن یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کے لیے اس کو یوز کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کے پاس اپنی کیپیبلٹی بھی ہے، ریزالو بھی ہے، اور لیکن اس کا یہ ابھی اسٹیبلش ہونے دے چیزیں، اور اس کے بعد جس کا آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک بھرپور جواب جائے گا۔ اور پاکستان نے پہلے بھی واضح کیا تھا کہ یہ سیز فائر کنڈیشنل ہے، اگر کوئی اٹیک افغانستان سے اوریجنیٹ کرتا ہے یا اس کے بعد تانے بانے اسٹیبلش ہوتے ہیں افغانستان سے، تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اور دیکھیں، جب ان کی تو افغان طالبان رجیم کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا، یہ کنونشنل فورس ہی نہیں ہے، تو پاکستان یہیں سے بیٹھ کے، پاکستان کے پاس کیپیبلٹی ہے، پاکستان کے پاس ڈرون ہے، سرویلنس کی کیپیبلٹیز ہے، اور پاکستان ڈائنامک کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ پاکستان کیونکہ ہم 79 سے ہم ان کی مدد کرتے رہے ہیں، جب سے رشیا افغانستان میں آیا تھا، لیکن یہ انگریٹفل لوگ ہیں، لیکن یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ بٹ وی انڈرسٹینڈ دیئر ڈائنامکس، دیور ڈیموگرافی، اور جو ہے، اور ہم نے پتہ ہے کہ ہم نے کہاں پہ کیا کرنا ہے۔ سو میرے خیال میں اب ٹائم آ گیا ہے، دی اسٹریٹجک پیشنس، آپ کہیں اسٹریٹجک ریسٹرینٹ جو تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ بسائڈ اسٹل گیونگ اے چانس فار ڈائلاگ، وی ول گو فار کائنیٹک ایکشنز، یقیناً اس کا جواب دیں گے، تاکہ ان کو پتہ چلنا چاہیے۔ پہلے بھی ہم نے قندھار میں بھی کیا ہے، کابل میں بھی کیا ہے، دس ٹائم اگین وی ول گو اسٹرائکس کریں گے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے پاکستان میں اگر جنازے اٹھیں گے تو پھر پاکستان یہ کیسے ایکسیپٹ کرے گا کہ یہاں سے تجارت ہو رہی ہو، ہیومینٹیرین ریلیف یہاں سے جا رہا ہو۔ سو دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو پاکستان۔ برگیڈ صاحب، پاکستان نے اب تک جو بھی کارروائیاں کی وہ ایک رد عمل کے طور پر کی ہیں، لیکن اب جب یہ نیکسس کھل کر سامنے آ گیا ہے، انڈیا اس میں ملوث ہے اور افغان طالبان رجیم کو پراکسی کے طور پر یوز کر رہا ہے، تو آپ کے خیال میں اب ہمیں اس سے ایک سٹیپ اور آگے جانے کی ضرورت ہے؟ جی ہاں، بالکل دیکھیں نا کہ ہمیں تو واضح ہے، اور ہمیں تو ابھی ایک تو انٹرنیشنل فورمز پہ بھی جانا چاہیے، FATF میں بھی جانا چاہیے، وہاں جا کے انڈیا کا مدعا رکھنا چاہیے کہ یہ دہشت گردی دنیا بھر میں یہ کروا رہا ہے۔ پہلے بھی آپ نے دیکھے کہ ڈاکومنٹری بلومبرگ نے ایشو کی ریلیز کی ہے، جس میں ٹرانس نیشنل ڈپریشن کی بات کی گئی ہے۔ تو یہ کچھ واقعات انہوں نے اس لیے بھی کیے تھے کہ وہ ڈاکومنٹری سے بھی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے، اور امریکہ بھی اس کو پتہ ہے، کینیڈا کو پتہ ہے، 5 آئیز کنٹریز کو پتہ ہے، یونائٹڈ کنگڈم کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے کلنگز کی انہوں نے سکھوں کی، پاکستان کے اندر سکھوں کی، پنجور سنگھ کی، ہردیپ سنگھ نجر کی وہاں کینیڈا میں ہے، اور پنجور کی پاکستان میں اسیسنیشن کی، 20 کے قریب کشمیریوں کے اسیسنیشن پاکستان میں ہوئی۔ تو اس پہ آلریڈی دیکھیں آرٹیکلز لکھے گئے، گارڈین نے لکھا، فائنینشیل ٹائمز نے لکھا، اور راجناتھ سنگھ تو مانتا رہا کہ ہم نے گھس کے مارا ہے۔ سو انڈیا ٹیررزم کو اسٹیٹ پالیسی کے طور پر یوز کر رہا ہے، اور پاکستان کے پاس ایک رائٹ کیس بنتا ہے، FATF کے فورم پہ اٹھائے، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل پہ بھی اٹھایا، ان کو آلریڈی ایکسپوز ہوئے، تو مزید ہم ایکسپوز کر سکتے ہیں، اور وی ہیو دی ایویڈنس۔ ابھی ریسنٹلی میجر ہردیپ والا، اگر آپ کو یہ سندیپ والا جو ہے، اس میں جب یہ پکڑا گیا تھا، ایک پاکستانی مزید اس کے لیے کام کر رہا تھا، اور وہ جو ہم DGISPR نے ان کی آڈیو چیٹ سنوائی تھی۔ سملرلی اجاز ملا بھی ریسنٹلی پکڑا گیا، جو ان کے لیے کام کر رہا تھا۔ سو انڈیا دیکھیں کہ ایکسپوز ہو چکا ہے، دہشت گردی کو یہ دنیا بھر میں پھیلا رہا ہے، اور افغانستان ان کی کھلی مدد کر رہا ہے۔ سو میرا خیال میں پاکستان کو افغانستان کے ساتھ اب وہ بائی بندی سے نکل کے ایز اے پاورفل اسٹیٹ کے طور پہ ہمیں ان کو ٹیکل کرنا ہے۔ اور بریگیڈیئر صاحب، APS کے بعد یہ دوسری مرتبہ ہو گیا کہ کالج یا اسکول کے اسٹوڈنٹس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے بعد تو پالیسی، پہلے تو پاکستان اپنی پالیسی واضح کر چکا ہے، لیکن اس کے بعد کچھ چیزیں مزید واضح کرنے کی بھی اب ضرورت ہے۔ جی ہاں، دیکھیں انفارچونیٹ بات کیا ہے کہ اس میں اس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اور اس کے 20 پوائنٹ تھے۔ انفارچونیٹلی وہ نیشنل ایکشن پلان کبھی امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا، کبھی اس کو لوگوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا ہی نہیں، اسپیشلی دی پروونشل گورنمنٹس نے۔ اب اس کو 14 پوائنٹس پہ لے کے آئے ہیں۔ سو اس رسپانسبلٹی ہے تمام اسٹیک ہولڈر سے، چاہے جوڈیشری ہے، گورننس سے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، پروونشل گورنمنٹ سے، پولیس ہے، CTD ہے، لیویز ہے، سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔
तो तब जाके ये चीज़ें मैनेज हो सकती हैं और उससे हम ये चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जब हम बात करते हैं अफगान तालिबान रजीम की, तो डेफिनेटली उसके पीछे भारत का हाथ हमें नज़र आता है। जिस तरह से भारत हमेशा सपोर्ट करता रहा और पाकिस्तान में इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ ये फितनउल खवारिज और फितनउल हिंदुस्तान के ज़रिए ही करवाई जाती हैं। एक साइड पे मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी साइड पे इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। पाकिस्तान को अब इस सिलसिले में मज़ीद अब आगे बढ़ने की और कार्रवाइयाँ करने की ज़रूरत है, क्या कहेंगी? देखिए, पाकिस्तान बिल्कुल राइट ट्रैक पे है। अब हम इनसे बायलैटरल किसी किस्म की कोई निगोसिएशन नहीं कर रहे। हम रीजन में अपने दोस्तों को और इवन ब्रॉडर वर्ल्ड में ये बताना चाहते थे कि हम किस कर्ब से गुजर रहे हैं, हम किस तरह से इन दो पड़ोसियों के साथ जो है वो गुजारा कर रहे हैं। तो अब जब दुनिया ने ये देख लिया और हमारे दोस्त ममालिक जो हैं उन्होंने बाकायदा उन निगोसिएशन का हिस्सा बन के ये देख लिया है कि एक नॉन स्टेट एक्टर जो है, जब उनके हाथ में स्टेट थमा दी जाती है तो फिर उनका क्या रवैया होता है, उनकी क्या कैपेसिटी होती है, उनके पास क्या पॉलिटिकल लीवरेज होती है और वो क्या करने के काबिल होते हैं। और उसमें जो फिर जो इंटेलिजेंस जो है वो सामने आ रही है कि इंडिया के अंदर जब मुल्ला मुत्तकी वहाँ पे ले गए और मुलाकातें कर रहे थे तो वहाँ पे इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर्स भी वहाँ पे मौजूद थे। और जो अफगान एक्टिंग काउंसिल जनरल है इंडिया का, जो कि खुदा जाने क्या होता है, एक गवर्नमेंट जिसको तस्लीम ही नहीं किया जाता, बहरहाल उसके काउंसिल जनरल जो है वहाँ पे इंडिया में बैठे हुए हैं। तो वो जो है इंडियन जॉइंट सेक्रेटरी जो आनंद प्रकाश हैं, इंडियन जॉइंट सेक्रेटरी फॉर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये दोनों मिलकर इसराइली जो हैं वो इंटेलिजेंस जो है वहाँ पे जो नुमाइंदे हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके साथ मिलते रहे हैं। और बारहा जो हैं वो पाकिस्तान ने बताया है कि हमने बाकायदा हम इनकी हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं और ये देख रहे हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि ये जब किसी भी चीज के ऊपर इनको समझ नहीं आ रही कि अब हम कौन सा ऐसा डेमोन्स्ट्रेबल एक्शन दिखाएं, क्योंकि अब सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं है, इसमें तुर्की है, इसमें इस्तांबुल जो है वो इसमें कतर शामिल है। तो अब हम कहाँ जाएं और क्या करें? तो बीच में से फिर बात इसमें क्या निकलती है कि ये नेक्सस है इसराइल और इंडिया का, जिसके पीछे बहुत बड़ी फंडिंग भी है। और इस वजह से आप देखें कि जो तुर्की के जो डेलीगेशन है उनके फॉरेन मिनिस्टर भी सुना है और उनके जो इंटेलिजेंस चीफ भी जो हैं वो इस दौरा जो है वो पाकिस्तान का करेंगे। तो ये आप अर्जेंसी जो है वो एम्बियंस में फील कर सकते हैं कि लोगों को ये पता चल गया है कि जो एक हमने और अफगान इंटरिम गवर्नमेंट ने अपना एक भरम सा बनाया हुआ था कि जी ये हुकूमत चल सकती है, इसको थोड़ा टाइम दें। तो इन निगोसिएशंस ने ये किया है कि लोगों को ये बता दिया है कि ना सिर्फ ये कि ये हुकूमत चला नहीं सकते हैं, बल्कि इनको हुकूमत में रहना जो है वो पूरे खित्ते के लिए बहुत खतरनाक है। और ये खित्ते को अब ये क्या मिडल ईस्ट वाला यहाँ पे जो है वो सारे का सारा तमाशा जो है वो लगाना चाहते हैं? क्या दुनिया अफोर्ड कर सकती है? और क्या पाकिस्तान को इस तरह यकीनन पूरी दुनिया के सामने अब ये बेनकाब हो चुके हैं, चाहे वो अफगान तालिबान रजीम है या चाहे वो भारत है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, अकील यूसुफ जई, आप सबका बहुत शुक्रिया।